جی تو شبیر احمد صاحب آپ بسم اللہ فرمائیں. کون سی گردان نفی کی؟ جی نفی تاکید کی. نفی تاکید کی کس سے؟ ہاں باب نصرہ سے دیکھ لیں. اچھا نصر ینصر تو مضارع ہو گیا اس کے لیے، اور نفی میں لن ینصر جی لن ینصروا جی لن تنصرا لن ینصرنا جی لن تنصرا لن تنصروا ٹھیک ہے. لن تنصری لن تنصرا لن تنصرنا جی لن انصرا لن ننصرا. جی ٹھیک ہو گیا. اس کا مجہول سائرہ بلال صاحبہ، اس کا مجہول دیکھیں. سر سائرہ اور ہما دونوں جو ہیں وہ اس طرح سے سچویشن میں کہ وہ بول نہیں سکتی، صرف سن رہی کلاس. اچھا تو پھر آپ اور شبیر صاحب یہ دو بندے پھر ہم سبق سنائیں گے. جی سر. قربانی کا بکرا ہم بن جاتے. ٹھیک ہو گیا. جی سر میں سناؤں. جی آپ سنائیں. لن ينصرا لن ينصرا لن ينصروا لن تنصرا لن تنصرا لن ينصرنا لن تنصرا لن تنصرا لن تنصروا لن تنصري لن تنصرا لن تنصرنا لن انصرا لن ننصرا. جی ٹھیک ہو گیا. جی اسی کو نفی جہاد میں لے جائیں. جی جی سر لم ينصر لم ينصرا لم ينصروا لم تنصر لم تنصرا لم ينصرنا لم تنصر لم تنصرا لم تنصروا لم تنصري لم تنصرا لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. جی اچھا ایک تو میں نے یہ درخواست کی تھی، جو پہلے جو دیکھا تھا ہم نے، اس میں اس کی جو تبدیلی ہے معنی میں اور لفظوں میں یہ بتائی تھی. آپ وہ بتا سکتی ہیں ماریہ صاحب نفی تاکید میں؟ جی سر آپ نے بتایا تھا. جی سر آپ نے کہا تھا کہ نفی تاکید میں لن لگنے کے بعد وہ اس کو آخر میں فتح آ جائے گی، نصب آ جائے گا سر، نصب کی حالت میں آ جائے گا، اور نفی جہت میں اس کو آخر میں سکون دے دے گا. یہ تو لفظی عمل ہو گیا نا ان کا. مانوی عمل جی سر اس میں تاکید آ جاتی ہے، نہیں اس میں ہرگز نہیں وہ مدد کرے گا. نفی کا معنی بھی آ جاتا ہے اور تاکید کا، دو معنی پیدا ہوتے ہیں اس میں، ایک نفی کا اور ایک تاکید کا. اور نفی جہاد میں یہ جو حرف جزم ہے لم، تو اس کی وجہ سے مانوی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ جی سر مجھے اس کا ڈفرنس نہیں یاد، آپ نے بتایا تھا کہ نہیں. یہ نفی کے ساتھ اس کا معنی ماضی میں جاتا ہے. جی بتایا تھا ماریہ صاحبہ. ابھی چونکہ آپ دو بندے ہیں صرف، ممکن ہے بول رہا ہو، تو شبیر صاحب بتا رہے ہیں ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. نفی کا معنی تو اس میں ویسے ہی آ گیا، اور ماضی گویا کہ ماضی منفی. اب جو معنی لم ینصر کا ہے، وہی معنی ما نصر کا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اب ما ضربا اس نے نہیں مارا، ما نصر اس نے نہیں مدد کی، ما قعد وہ نہیں بیٹھا. اب انہی کا معنی مضارع سے اگر ادا کرنا ہو، مضارع سے لینا ہو، تو وہ یوں بنے گا لم یقعد وہ نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے. لم ینصر اس نے مدد نہیں کری، لم یضرب اس نے نہیں مارا. یہ ایسے ہوگا. اچھا پچھلی دفعہ اس کی کوئی وجہ بھی ہے کہ کیوں جیسے ہم مضارع کا صیغہ لے کے اس کو لم لگا کے ماضی میں کرتے ہیں، تو کیا کس لیے کرتے ہیں ایسے، مطلب کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟
دیکھیں عربی زبان میں وسعت ہے، بہت زیادہ وسعت ہے، ایک لفظ کا بدل کر اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے. ہم اپنی زبان میں کئی سارے الفاظ ہیں، ایک لفظ بول کر وہی معنی مراد لیتے ہیں، ایک دوسرا لفظ بول کر بھی وہی معنی مراد لیتے ہیں، تیسرا لفظ بول کر بھی وہی معنی مراد لیتے ہیں. ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے ہم کئی سارے الفاظ ہم نے وضع کیے ہوئے ہیں. تو عربی میں تو پھر وسعت ہے، تو اس میں پھر اس طرح کا معنی تو ادا کرنے کے لیے کئی سارے الفاظ آئیں گے. پھر اس میں یہ تو نفی جہاد میں صرف لم کا یہ تذکرہ ہے نا کہ وہ اس طرح کا معنی پیدا کرتا ہے. دوسرے جو جازم حروف ہیں جیسے لما ہے، ان ہے، وہ اور معنی ادا کرتے ہیں، شرط کا معنی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح لام امر ہے، وہ بھی جزم دیتا ہے، نہیں کا لا بھی جزم دیتا ہے، لفظی عمل کرتا ہے، لیکن معنی میں وہ ایک لام امر امر کا معنی لے جاتا ہے، نہیں کا لا وہ نہیں کا معنی لے جاتا ہے. تو الفاظ کی ہیر پھیر سے معنی بدلتا ہے. تو عربی میں وسعت ہے بہت زیادہ، اس میں پھر کئی سارے الفاظ یا ایک ایک لفظ کے کئی سارے معنی وہ بنتے ہیں. جی سر. سر میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے آپ نے اس کرنٹ جو آپ نے لیکچر بھیجا تھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ لو شرطیہ اگر ماضی پر آ جاتا ہے تو اس کو مستقبل کے معنی دے دیتا ہے، تو وہ یعنی اس کنڈیشن میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں، اس کا معنی اس طرح سے بدل جاتا ہے. تو یہ کیا لم بھی ہم کسی سرٹن سینیریو میں اس کو یوز کرتے ہیں؟ مطلب کہ دیکھیں لو کا معنی اگر وہ ماضی پر آتا ہے تو وہ مستقبل کے معنی میں لے جاتا ہے. تو اسی طرح یہ لم کا بھی عمل ہے، وہ اگر مضارع پہ آئے گا تو وہ ماضی کے معنی میں اس کو لے جائے گا. دونوں ایک دوسرے کے مقابل عمل کر رہے ہیں. جی سر. سر میرا ایک سوال تھا، یہ جو سبق آپ نے دیا تھا جی جی اس میں کچھ الفاظ تھے جیسے یحبونہم ویعظمونہم، ٹھیک ہے. یہ مضارع معروف کا صیغہ ہے یحبونا، جی جی لیکن اس کے یا پہ دمہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کا یہ ہے تو معروف لیکن یا پہ ہاں ٹھیک ہے، نصب کی بجائے بہت دمہ؟ اچھا سوال ہے شبیر صاحب. دیکھیں جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے، میں پھر ڈرتا بھی رہتا ہوں تھوڑا سا کہ کوئی اور بات کر دوں تو وہ آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کہتے ہیں جی بہت تھوڑا سا سبق بہت بوجھل ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، کچھ باتیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. وہ صرف آپ کی طرف سے پچھلے مطلب سبق میں نہیں بلکہ شام کی کلاس کی طرف سے بھی یہ بات ہے جی، وہ تو گردانیں تو بہت مشکل ہو گئی ہیں اور یہ اور وہ. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی چیز آئے جو سمجھ آئے. دیکھیں جو ثلاثی مزید فی کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کی علامتیں اور اس کے ابواب کو دیکھیں پچھلے سبق میں نا. تو اس میں ثلاثی مزید کا جو باب ہے، ایک اس میں باب افعال ہے نا جی، باب افعال. تو اس کا جو مضارع کی علامت ہے وہ مضموم ہوتی ہے، جیسے یکرمون، یکرمو، تکرمو. ٹھیک ہے نا جی. بات سمجھ آ رہی ہے شبیر صاحب؟ میری آواز آ رہی جی ہے؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے. میں ہاں. تو اس میں دو باب ہیں، ایک یہ باب تفعیل، باب افعال، اور دوسرا باب تفعیل، تیسرا باب مفاعلہ. یہ تین باب ہیں کہ جن کا جو مضارع کی علامت ہے وہ مضموم ہوتی ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے. اب اس میں پھر جو ہم نے دیکھا ہے نا کہ وہ مضارع کی علامت مجہول میں مضموم ہوتی ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ مجہول ہے یا معروف ہے؟ تو اس میں پھر جو عین کلمہ ہے وہ مکسور ہوتا ہے معروف میں اور مفتوح ہوتا ہے مجہول میں. جیسے یکرمو، یکرمو. اب جو را ہے یفعلو اس کا وزن ہے نا، تو اس کو ہم عین کلمہ بولتے ہیں. عین کلمہ کا مطلب جو عین کے ایک مقابلے میں آ رہا ہے. یفعلو ہم وزن نکال رہے ہیں اس کا، تو را آ رہا ہے وہ عین کے مقابلے میں آ رہا ہے. اب اس پہ کسرہ آ رہا ہے. اب اس کو اگر مجہول پڑھیں گے تو عین کلمہ کو ہم مفتوح کریں گے یکرمو. ٹھیک ہے. اسی طرح یحب اور یحب. نہیں
युहिब्बु ये इसी तरह ही रहेगा, ये चूंकि वो दूसरा है मुजाफ है, उसके कवायद हम आइंदा सेमेस्टर में पढ़ेंगे। वो बा है जो मुदगम हो गई आपस में, दो बा थी दोनों एक जैसी हो गई हैं, एक बा होकर पढ़ी जा रही हैं, तो वो बा ही असल थी जो आइन कलमा थी, और वो मजमूम और मफ्तू और मकसूर हो रही है वहां। कुछ बात समझ आई है जी 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 जी, अब कम से कम ये पता चल गया कि ये मजीद फी से कायदे है। बहुत कायदे से है जी, कायदे कुल्लिये से है, वैसे नहीं है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। हाँ, ये बात ध्यान में रखें कि सुलासी मुजर्रद के जितने मसदर है ना जी, सुलासी मुजर्रद के जितने भी मसादिर हैं, उनका कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। लगभग ये 42 औजान पर ये आ सकते हैं, कई सारे वजनों पर ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे फ़ाअलुन का वजन आएगा, फ़ुअलुन का वजन आएगा, फ़िअलुन का वजन आएगा, उसमें वो जैसे अल-कुऊद लफ्ज़ है, अल-कुऊद माना बैठना, अब अल-कुऊद और वजन पे है, अल अल कर्मु या अल करामतु ये और वजन पे है, अज़रबु ये और वजन पे है। ठीक है ना जी, तो इसमें वजन मुख्तलिफ हैं, लेकिन सुलासी मजीद के जो मसादिर हैं वो पक्के ठक्के एक लगे बंदे वजन पे हैं, और उन कायदे कुल्लिये के साथ हैं। जिस बाब से वो, जिस वजन से वो बाब आ रहा है, उसी वजन पे ही उसका वो मस्दर भी है, जिसको समझने में इंतहाई आसानी रहती है कि ये फलां बाब है। बात ठीक है जी जी जी, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल शायद प्रैक्टिस से ही होगा, उससे ही जी जी पहचान जी जी, जाएगी। अभी चूंकि हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है ये चीजें, ये आइंदा सेमेस्टर में होंगी। फिलहाल हमें जो गिरदाने हैं ना सही की, वो हमें इतनी हो जानी चाहिए कि हम आइंदा सेमेस्टर में हम सही को समझ सकें। सही का मतलब मैंने बताया था हफ्ते अक़साम में, कि जिसमें कोई हरफ इल्लत ना हो उसका, किसी हरफ में, फेल में या इसम में, या उसमें दो हरफ एक जिन्स के नहीं आ जाएं, या फिर उसमें हमजा ना आए। तो इन तीन इल्लतों के ना होने पे जो हरफ बनता है वो सही कहलाता है। जैसे ये लफ्ज है कासूरत, कासूरत, अब इसके असली हुरूफ कौन से बन सकते हैं आपके नजर में, यानी जिन हुरूफ पर ये बना हुआ है? काफ सारा। सारा, काफ सारा। अब ये तीन देखें, इनमें हमजा तो नहीं है कोई भी, ना ही दो हरफ एक जिन्स के आ रहे हैं, यानी सा दो दफा नहीं है, रा दो दफा नहीं है, काफ दो दफा नहीं है। फिर इसमें हरफ इल्लत नहीं है। हरफ इल्लत किनको कहा जाता है? जैसे वाव या अलिफ हमजा। वाव या, अलिफ अलिफ। वाव या। तो वो वाव या ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, चूंकि अलिफ पे तो इराब आए तो वो हमजा बन जाता है, तो वो वजन में नहीं आता। वाव या भी नहीं है इसमें, तो इसको हम कहेंगे ये सही है। ठीक है, और इसके साथ एक लफ्ज है, ये देखें, ऐसा लफ्ज सामने लाता हूं जो मतलब कि आप उसका वजन भी समझ सकें। बुद्धा का लफ्ज। हाँ, ये एक तो फेल नहीं है, इसम है ये। अच्छा हाँ, जी। ये देखें, रआ का लफ्ज है, रआ। अब इसके असली जो हरफ हैं वो कौन से हो सकते हैं? और रुयत का लफ्ज हम बोलते हैं, रुयत देखने के माना में आता है। ठीक है, तो इसमें असली हरफ कौन से हो सकते हैं इसके? रा, रा را हमजा همزة और را रा, हमजा या और या। अब देखें या। इसमें वो दोनों इल्लतें आ गई हैं। एक तो हमजा आ गया है, ये सही नहीं है, इसको महमूज कहते हैं। या आ गया है, और या कौन सी जगह पे है? आखिरी हरफ में है, लाम कलमा इसको कहते हैं। तो इसमें फिर या है, और या लाम कलमा के मुकाबला में है, तो हम इसको नाकिस कहते हैं ऐसे हरफ को। हफ्ते शाम को हम मजीद एक दफा पढ़ेंगे इन 10 सेमेस्टर में। तो
اس میں پھر یہ ہے کہ یہ حرف صحیح نہیں کہلائے گا، یہ محموز العین کہلائے گا، یعنی جس کا عین کلمہ حمزہ ہے، اور ناقص کہلائے گا جس کا لام کلمہ یا ہے۔ اسی طرح یہ لفظ ہے یدعوا، یفعلا کا وزن ہے، یہ کون سا باب ہو سکتا ہے؟ یفعلا، تو جی یہ کرما یکرم، نہیں یف ینصرا ہے نا، ینصرا، اوہ، ینصرو سے لئن ینصرا ہم نے آج دیکھا ہے، نصر، آج کی نصر ویڈیو میں ینصر۔ دیکھ رہے ہیں نصب کے ساتھ این ینصرا یا لئن ینصرا، یہ اسی طرح ہے این یدعوا۔ اب اس میں اصل حروف جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ دال عین واو۔ دال عین واو۔ اب یہ واو لام کلمہ کے مقابلہ میں آ رہا ہے نا، یفعلا، یفعلا لام کے مقابلہ میں واو آ رہا ہے، تو ہم اس کو لام کلمہ کہہ رہے ہیں، اور لام کلمہ جب واو ہے تو اس کو ہم بولیں گے یہ ناقص ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں رہا، یہ ناقص ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ہے لا یدخلو، یہ بھی اسی باب سے ہے، باب نصر سے، لا ینصرو کے وزن پر ہو گیا۔ تو اب دیکھیں اس میں کون کون اصلی حروف ہیں؟ دال، دال، خا خا، اور لام۔ لام، لام، اور یہ تینوں نہ یہ حمزہ ہیں، نہ ان میں واو ہے یا ہے، اور نہ ہی دو حرف ایک جنس کے ہیں، تو ہم اس کو صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ سر یہ صحیح ید ہوا آپ نے کہا کہ یہ غیر صحیح ہے، یعنی ناقص ہے، یہ کس طرح سے ہے؟ ہاں واو ہے نا، واو واو کی وجہ سے، واو کی وجہ سے، جی جی ٹھیک ہے، واو لام کلمہ کے مقابلہ میں آ رہا ہے، حرف علت ہے نا واو، یا ہوتا پھر بھی ایسے ہی جی تھا۔ جی۔ اچھا چلیں، لا یدخلو کا لفظ آ گیا، تو اسی سے ہی گردان کر لیں۔ ماریہ صاحبہ آپ دیکھیں اس کو، یہی جی نفی تاکید کی اور نفی جہت کی معروف دونوں کر دیں۔ جی سر، لن کے ساتھ یہی نفی نفی تاکید، جی جی۔ یدخلو، تو دخل یدخلو، لن ینصر، لن ینصرو، سوری، لن يدخلوا، ہاں وہ ایسے آخر ہی میں ہے؟ نصب بھی آئے گا نا، لفظی ہاں عمل۔ جی، لن يدخلا، ہاں جی، لن يدخلا، لن يدخلا، لن يدخلوا، لن تدخلا، لن تدخلا، لن يدخلنا، لن نہیں یدخل، يدخلنا، جی جی لن يدخلنا، لن تدخلا، لن تدخلا، لن تدخلوا، لن تدخلی، لن تدخلا، لن تدخلنا، جی لن ادخل، لن ادخلا، ادخلا، لن جی لن ندخلا، جی۔ اب دخول کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، تو جی لن یدخلا وہ بندہ ہرگز نہیں داخل ہوگا، وہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم، لن یدخلو وہ ہرگز نہیں داخل ہو سکتے، یا نہیں ہرگز وہ داخل نہیں ہو سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا نفی جہت کے ساتھ ہم اس کو کیسے بولیں گے؟ نفی جہت کے ساتھ یہ آ جائے گا لن يدخل، نہیں، لن يدخل، لم يدخل، سوری، لم يدخل، لم يدخل، لم يدخلا، لم يدخلوا، لم تدخل، لم تدخلا، لم يدخلنا، جی لم تدخل، لم تدخلا، لم تدخلوا، لم تدخلی، لم تدخلا، لم تدخلنا، لم ادخل، لم ننخد، لم ندخل، ندخل ندخل، لم ندخل، جی۔ اچھا نفی جو اس میں لام تاکید کی گردان تھی، لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ، وہ تو یاد کی ہے جی یا نہیں وہ والی؟ جی سر کی ہے۔ ٹھیک ہے، شبیر صاحب آپ وہ سنا دیں معروف کی، کسی اسی سے اسی لفظ سے، سے سنا لیں، اسی سے سنا لیں، لیدخلن، جی جی لیدخلان، جی لیدخلن، جی لتدخلن، لتدخلان، جی، لتدخلنان، لا يدخلنا، لا جی يدخلنا، لیدخلنان، جی
لتدخلن لتدخلان لتدخلن جی لتدخلن لتدخلان لتدخلنان جی لأدخلن جی لندخلن. جی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. ماریہ صاحبہ اس کو مجہول آپ دیکھیں. جی سر صحیح ہو جائے گا لا يدخلن جی لا يدخلن لا يدخلان لا يدخلن لا تدخلن لا تدخلان جی لا يدخلنان جی لا تدخلن لا تدخلان لا تدخلن جی لا تدخلن لا تدخلان لا تدخلنان لا أدخلن لأدخلن لا لأدخلن. لا أدخلن لا ندخلن. جی ماشاء اللہ بہت اچھا ہو گیا. یہ باب ضرب سے ہے. لا یغفر لا یغفر. تو یہ کون سی گردان میں سے یہ سیگا لکھا ہوا ہے جی؟ لا یغفر. جی جی شبیر صاحب نفی 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 کون سی جی؟ نفی معروف کی نہیں مضارع ماضی. مضارع جی نفی مضارع معروف. نفی مضارع معروف. جی اگر یہ ہوتا لا یغفر لا یغفر تو پھر یہ کون سی گردان ہو جانی تھی جی؟ یہ پھر امر کی ہاں نہیں لا نہیں کے لیے آتا ہے نا. لا نہیں نفی نہیں کے لیے ہو جانی تھی. ٹھیک ہے جی. تو لا یغفر کا مطلب وہ معاف نہیں کرتا یا وہ معاف نہیں کرے گا. اور لا یغفر کا مطلب اسے چاہیے کہ وہ معاف نہیں کرے. ٹھیک ہے یا اسے معاف نہیں کرنا چاہیے. اچھا سر تو کیا یہ کیا ہو جائے گا امر ہو جائے گا کیا آپ نے نہیں بتایا؟ نہیں ہو جائے گا. نہیں امر میں تو ایک چیز کا حکم ہوتا ہے نا جی اور جی نہیں میں ایک چیز سے منع کیا گیا ہوتا ہے. ہوتے ہیں دونوں حکمن کام ہیں لیکن ایک میں اس بات ہوتا ہے ایک میں نفی ہوتی ہے. جیسے تو معاف کر اور تو معاف جی نہ کر حکم تو دونوں میں ہے لیکن ایک میں اس بات کا حکم ہے ایک میں نفی کا حکم ہے. تو جی ٹھیک ہے نا جی. اچھا تو لا یغفر سے اگر مضارع مجہول ہم پڑھیں تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے آپ دیکھیں ماریہ صاحب. مضارع مجہول یہ بن جائے گا ایک سیکنڈ لا یغفر لا مجہول خالی مجہول بناؤ. اچھا یغفر نہیں نفی کے ساتھ بناؤ سر. جی جی نفی مجہول. اچھا لا یغفر لا یغفرانی لا یغفرون لا تغفر لا تغفر لا تغفرانی لا تغفرنا یغفر لا یغفرنا. جی لا تغفر لا تغفرانی لا تغفرون لا تغفرین لا تغفرانی لا تغفرنا لا لا تغفرنا لا اغفر لا اغفر لا اغفر. لا اغفر اور لا نغفر. جی ٹھیک ہو گیا جی. لا یغفر. اس سے شبیر صاحب نفی ماضی اس سے آپ دیکھیں. نفی ماضی کے ساتھ ہم غفرا غفرا نفی so ما غفرا معروف اور معروف so
یہ کس باب سے غفر یغفرو، یہ غفر تو یہ غفر غفرہ بنے گا، غفرہ. نہیں، آپ غفرہ پڑھ تو رہے ہیں تو اسی باب سے ہی ہے. اچھا، ما غفر آ جائے گا نا. ما غفرہ، جی جی. تو ما غفرا، ما غفرا، ما غفرو، جی ما غفرت، ما غفرتا، ما غفرنا، جی ما غفرتا، ما غفرتما، ما غفرتم، ما غفرتی، ما غفرتما، ما غفرتن، ما غفرتو، ما غفرنا. جی. ہاں، تو یہ کون سا باب ہو گیا جی؟ یغفرو اس کا مضارع آ رہا ہے. تو یہ ہو جائے گا ضرب یضرب. جی، باب ضرب یضرب. ٹھیک ہے. یہ لفظ ہے انشرک بربنا. انشرک بربنا، اس میں حمزہ ایک زائد ہے، وہ استفہام کے لیے ہے. جیسے ہم اس کا معنی ہم نے کیا ہے نا، کیا معنی کیا ہم نے اس کا؟ جی سر آواز کٹ گیا، آپ نے کچھ پوچھا؟ جی، میں کہہ رہا ہوں اس کا معنی کیا ہوگا انشرک بربنا کا؟ کیا ہم شرک کریں اپنے رب کے ساتھ؟ جی. تو اس میں کیا کا جو لفظ ہے یہ کس کا ہو رہا ہے معنی؟ کی سر سمجھ آواز نہیں کٹی. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو کیا کا لفظ ہم ادا کر رہے ہیں، کیا، وہ کیا کس کا معنی ہو رہا ہے؟ حمزہ. حمزہ کا. تو حمزہ کو ہٹا دیا جائے، پیچھے بچے گا نشرکو. نشرکو. تو اب یہ شبیر صاحب دیکھیں، یہ نشرکو، یہ نون ہے، علامت ہے مضارع کی، اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، ایسے ہی ہے. تو جی، یہ مضارع ہے یا لفظی حالت اس کی کیا بتا رہی ہے؟ مضارع ہی بتا رہی ہے، اور ٹھیک ہے. یہ اچھا، لیکن مجہول بتا رہی. نہیں نہیں، مجہول نہیں ہے نا. اچھا، یہ مجہول عین کلمہ اس کا دیکھیں مکسور ہے نا، نشرکو، نشرکو تو نہیں. مقصور ہے. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک. اچھا، تو یہ 3 باب میں نے بتائے تھے، باب فعال، باب تفعیل اور باب مفعال. ان 3 کا مضارع کی علامت، اس میں سے یہ باب افعال ہے. اس کی ماضی کیسے آ سکتی ہے جی؟ اشرکا. اشرکا یشرکو اشراکن. تو یہ نشرکو اس سے ہے. اچھا، ہاں جی. اور یہ صحیح ہے یا کوئی اور ہفتہ اقسام میں کوئی اور قسم ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ اس میں نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے. ٹھیک ہو گیا. حمزہ بھی نہیں ہے، 2 حرف ایک جنس کے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی گردان آپ دیکھیں مضارع معروف سے ہی. مضارع معروف سے اس کی گردان دیکھیں. تو اس کی بنے گی یشرکو. یشرکو. جی اچھا، یشرکو. ٹھیک ہے، دوسرے باب سے آئی. تو یشرکو، یشرکانی، یشرکونا. جی تشرکو، تشرکانی، یشرکنا. جی. تشرکو، تشرکانی، تشرکونا. ٹھیک ہے. اور تشرکینا، تشرکانی، تشرکنا. جی. اور نشرکو، اشرکو، اشرکو، نشرکو. ٹھیک ہو گیا جی. سر جب اس طرح کے جو ورڈز ہوتے ہیں، یہ باب افعال آپ نے کہا، یہ باب جی افعال سے جی ہے، جی جی جی. اس کا مجہول جب بنائیں گے تو کیسے بنے گا؟ یہ تو پہلے ہی مطلب مجہول میں تو عین کلمے کو فتح دے دیں گے. اچھا، تو یہ ہو جائے گا یشرکو. جی، یشرکو. ٹھیک ہے. مضارع کا قاعدہ ہے نا، وہ ہم پڑھیں گے. اس میں ہے ہی یہ کہ مضارع مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. علامت مضارع کو ضمہ دے دو، اور عین کلمے پہ اگر فتح نہیں ہے تو اس کو فتح دے دو. بس یہ قاعدہ ہے اس کا. تو یہ سارے باب میں یہی ہوگا رول، سب بابوں جس میں باب سے بھی وہ آ رہا ہے. سب میں یہی ہوگا. اب دیکھیں، ہم نے ابھی دیکھا تھا نا پیچھے، یہ کون سا لفظ تھا؟ یہ یغفرو تھا نا.
اب یغفرو کو ہم مجہول اگر لے کے جا رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ مضارع کی علامت کو ضمہ دے دیں گے، اور عین کلمے پہ اگر فتح نہیں ہے تو اس کو فتح دے دیں گے. اب یہ کیسے بن جائے گا؟ یغفر. یغفر. ٹھیک ہے. اچھا اب اس طرح یدخلو ہے، یدخلو، ٹھیک ہے. یدخلو نہ ہے، یہ اصل میں لا کی وجہ سے نون ختم ہو گیا اس کا. تو اب یدخلو اگر لے لیں یا یدخلو نہ لے لیں تو ہم اس کو جو اس کا مضارع کی علامت ہے اس کو کیا کریں گے؟ ضمہ دے دیں گے، اور خا کو ہاں فتح دے دیں گے، یدخلون ہو جائے گا. یدخلو. اب یہ تو ہو گئے کون سے؟ مجرد. یغفرو بھی یہ باب ضربہ سے تھا، یدخلو یہ تھا باب نصرہ سے. لیکن یہ جو ہم یشرکو کو دیکھ رہے ہیں، انشرکو، یشرکو، یہ باب افعال سے ہے، تو اس میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ مضارع کی علامت کو ضمہ دے دیں گے، اور عین کلمے پہ اگر فتح نہیں ہے تو اس کو فتح دیں گے. تو مضارع کی علامت پہ پہلے سے ہی ضمہ ہے، عین کلمے کو ہم فتح دے دیں گے، یہ بن جائے گا یشرکو. ٹھیک ہے. گویا کہ اس کا مضارع مجہول اور فی الحال جو مجرد کا مضارع مجہول ہے ایک جیسے ہو جائیں گے. اور سر اس کا ماضی آپ نے بتایا تھا، اس کا ماضی میں کیسے ہوا یہ؟ اشرکا. اشرکا. ماضی میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ شروع کے ماضی کے شروع کے حرف کو ضمہ دیں گے مجہول میں، اور جو اس کا آخر سے پہلے والا حرف ہے، آخر سے پہلے والا حرف، تو ہم اس کو اگر اس پہ کوئی اور حرکت ہے تو ہم اس کو بدل دیں گے کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. جیسے زارابا سے زوریبا. اسی طرح اشراکا ہے اگر تو اس کو ہم پڑھیں گے اشریکا. اشریکا. حمزہ پہ ضمہ آ گیا اور آخر سے پہلا حرف را تھا اس پہ کسرہ آ گیا، اشریکا. اب نعبدو ہے، نعبدو علامت مضارع کی مفتوح ہے اور عین کلمہ اس کا مضموم ہے. تو مجہول بناتے ہوئے ہم اس کو، یہ مضارع معروف ہے، یہ بھی جمع متکلم ہے نعبدو، ہم اس کو علامت مضارع کو ضمہ دے کر عین کلمے کو فتح دے دیں گے، یہ بن جائے گا نعبدو. ہم بندگی کیے جائیں گے، تو نعبدو ہم بندگی کریں گے، نعبدو اس کا مجہول ہو جائے گا. یعظمونہم. یعظمونہم یہ وہ لفظ ہے جس کی آپ پوچھ رہے تھے. یعظمونہم یہ کون سا باب ہے جی؟ باب تفعیل. تفعیل سے. اچھا. باب تفعیل. تو یہ ہفتہ اقسام میں کیا ہوگا جی؟ جی کس میں آپ نے پوچھا؟ ہاں یہ جو 7 قسمیں ہم نے لکھی ہیں یہ صحیح ہے یا کوئی اور قسم ہے؟ یہ تو کیونکہ اس میں جو ضوا ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے، تو پھر تو اس رول کے مطابق یہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں نہیں دیکھیں، وہ جو حرف اصلی ہوتے ہیں نا، حرف اصلی ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ڈبل نہ ہو. اچھا. تو اس میں کیا ضوا جو ہے وہ اصلی نہیں ہے؟ اصلی ہے، لیکن اس کا باب کا جو قاعدہ ہے نا، اس باب کا اس کا ہے ہی یہ کہ اس کا جو درمیان کا عین کلمہ ہے وہ مشدد ہی ہوتا ہے. جیسے عظم، صرف، قبل، یقبل تقبیل. اچھا. ٹھیک ہے. اب ہیں یہ 3 ہی حرف اور درمیان کا حرف یہ اسی طرح ہی، تو یہ بھی صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا. اس کے باپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہاں جی، اس میں جی اس کا اصلی تو نہیں آ رہا. جی جی 2 بالکل. دفعہ. جی جی. تو یہ بھی صحیح ہے جو عظم. اس کو دیکھیں، ہم گردان کریں گے اس کی. ماریہ صاحبہ آپ اس کا مضارع دیکھیں. مضارع اس کا بنے گا یعظمون.
یعظمو ہم کریں گے، کیسے کریں گے اس کا؟ ٹھیک ہے، یعظم، یعظمو، یعظمو، یعظمانی، یعظمونا، تعظمو، تعظمانی، یعظمنا، یعظمنا جی، تعظمو، تعظمانی، تعظمونا، تعظمینا، تعظمانی، تعظمنا، تعظم، کیا تعظم، تعظم، اعظم، او اعظم، نعظم. ٹھیک ہے، ماضی اس کی کیسے ہوگی جی؟ ماضی اس کا ہوگا عظمہ، جی، عظمہ، 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 عظمو، عظمت، عظمتا، عظمنا، عظمت، عظمتا، عظمتما، عظمتم، عظمتی، عظمتما، عظمتنا، عظمت، اور نظمت، عظمنا، عظمنا، عظمنا. ہاں، یہ اس کا مصدر آ رہا ہے تعظیم، عظم یعظم تعظیما، تو عظمہ کا معنی کیا ہوگا جی پھر؟ اس نے عزت کی، اس نے تعظیم کی، اس نے تعظیم کی، عزت کی، ٹھیک ہے. اور یعظمون، یعظمونہم، وہ تعظیم کرتے ہیں ان کی. ان کی. اس کا ہم نے ترجمہ بھی ایسے دیکھا ہے، کان الناس یحبونہم، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی جی ہاں، عبد الباری شاہ صاحب. یہ ما تھا کا لفظ بھی ہے اس میں ایک، جی ٹھیک ہے، یہ ہے ماتا، قد ماتا. تو اس میں جو حمزہ ہے درمیان میں، یہ کیا غیر صحیح؟ حمزہ نہیں ہے، یہ حمزہ تو نہیں ہے اس میں، یہ الف. الف ہے. ہاں ہاں، یہ الف بدل کے آیا ہے نا اصل میں. یہ موت کا لفظ ہم بولتے ہیں، موت ترجمہ بھی اس کا یہ کیا ہے نا، قد مات ہؤلاء. جی جی ہاں، یہ موت سے ہے. اب موت کو ہم دیکھیں گے اگر ویسے نہ سمجھ آ رہا ہو کہ اس میں کون کون سے 3 حرف ہیں اصلی، میم، واو اور ہاں ہاں. تو اب اس میں واو آ گیا ہے عین کلمے کے مقابلہ میں. ٹھیک ہے جی، تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ ٹھیک. اس کو ہم چھیڑیں گے بھی نہیں، پھر بات مشکل ہو جائے گی. نہیں نہیں صحیح بات ہے، بس جتنا اب تک ہوا ہے اتنا ہی کافی لگ رہا ہے. جی جی. اچھا، یہ لفظ ہے وانتقلوا. میں نے پہلے آپ سے درخواست کی تھی پچھلی دفعہ، اس سے پچھلی دفعہ بھی، کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب کو آپ دیکھیں، ان کی علامتیں دیکھیں، ان سے بھی گردانیں اسی طرح ہم دیکھتے جائیں گے. گردان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک گردان ہم نے دیکھی ہے تو بس وہی ہوگی، کسی بھی لفظ سے اسی طرح ہی وہ ہوگی. تو یہ باب ہے، اس کا مصدر آتا ہے، کیا مصدر اس کا آئے گا جی؟ وانتقلوا کا انتقال. انتقال. تو انتقال کون سا باب بنتا ہے جی؟ باب افتعال ہے یہ، باب افتعال. افتعال. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ صحیح ہے یا کوئی اور؟ افتعال تو سر حمزہ تو آ رہا ہے اس میں، انتقال میں حمزہ آ رہا ہے نا. حمزہ کس نہیں، جگہ پہ؟ افتعال. حمزہ کس جگہ پہ؟ دیکھیں انتقال میں تو کہیں حمزہ نہیں ہے. جی جی جی، شروع میں الف، جو الف کے اوپر حرکت ہوگی تو وہ حمزہ نہیں ہو جائے گا. انتقال، نہیں نہیں، حرف اصلی کو دیکھیں گے نا ہم، اس طرح تو اچھا جی جی سوری سر، جی 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 جی. تو افتعال میں جو الف ہے وہ بھی تو اس کا اصلی ہے. نہیں، اصلی نہیں ہے نا. 3 حرف اصلی ہو سکتے ہیں، 3 حرف ثلاثی میں، ثلاثی مجرد ہو یا ثلاثی مزید ہو، اس میں 3 حرف اصلی ہوں گے. رباعی میں 4 ہو جائیں گے بس، اس سے زیادہ اصلی حرف نہیں ہوں گے اچھا فعل میں. تو 3 حرف ہیں اس میں. اب وہ فا اور عین اور لام کے مقابلہ میں ہوں گے نا، جون سے بھی ہوں گے. تو جی انتقال، اس کا وزن جو بن رہا ہے وہ ہے افتعال. تو فا کے مقابلہ میں آ رہا ہے کون جی؟ نون. نون. اور عین کے مقابلہ میں
قاف قاف اور لام کے مقابلہ میں لام. لام. یہ لفظ بن گیا نقل. نقل مکانی کرنا ہم بولتے ہیں. نقل مکانی کرنا, نقل مانا ہوتا ہے منتقل ہونا, آگے پیچھے ہونا. تو انتقال کا بھی یہی معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوچ کر جانا ہم معنی اس کا لیتے ہیں, جگہ بدلنا اس کا معنی لیتے ہیں. جیسے زمینوں کے کاغذات میں انتقال وراثت کا لفظ لکھا جاتا ہے, زمینوں کا انتقال. ٹھیک ہے, وفات کے وقت بھی انتقال کا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ صحیح ہے, نقل سے ہے, اس کے اصلی حروف نقل. تو اس کو اس کی گردان بھی ہم دیکھیں گے. یہ کون سی گردان ہے جی؟ انتقلو جو لکھا ہوا ہے. سر یہ ماضی معروف میں آ جاتا ہے, یہ جمع غائب ہے نا؟ بالکل, ماشاءاللہ, بہت اچھا. آپ کو سیگا بتانا بھی آ گیا ہے, اور پچھلی دفعہ اسی خوش فہمی میں بھی تھا, لیکن آپ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں. میرے لیے تو یہ کہ آپ بہت آسان اس کو لے رہے ہیں. جمع مذکر ماضی معروف. تو اس کو اس کی گردان دیکھیں شبیر صاحب, آپ دیکھیں. ماضی, جی جی, ماضی معروف. آپ کا مائک بند ہو گیا شبیر صاحب. جی جی, نقلا نہیں, افتعال سے, افتعال سے. اور افتعال سے. تو انتقال, انتقل, انتقل, افتعال, انتقل. So انتقلا, انتقلا, انتقلو. جی. انتقلت, جی. انتقلتا, انتقل, انتقلنا. جی. اور انتقلتا, انتقلتما, انتقلتم, انتقلتی, انتقلتما, انتقلتن, انتقلتو, انتقلنا. جی, ماشاءاللہ, بہت اچھا. ماریہ صاحبہ اس کا مضارع معروف دیکھیں. ينتقل, معروف, معروف. ينتقل, ینتقل, ینتقل. ينتقل, جی. ينتقل, ينتقلانی, ينتقلون, تنقل, تنتقل, تنتقلانی, تقلنا, ينتقلنا, ينتقلنا, تنتقل, تنتقلانی, تنتقلون, تنتقلین, تنتقلانی, تنتقلنا, تنتقلنا. تنتقلنا. اور انتقلو, انتقلو اور ننتقلو. جی, ماشاءاللہ, بہت اچھا جی. جی, اس سبق کا کچھ حصہ ہم ترجمے کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں. یہ چوتھے سبق سے, حیلت الشیطان سے. آپ دیکھیں شبیر صاحب ترجمہ اس کا. حیلت الشیطان, شیطان کا حیلہ. ولیکن الشیطان وجد بابا, لیکن شیطان نے پایا ایک دروازہ. يدخل منه الى رؤوس الناس, وہ داخل ہو اس سے ان کی عقلوں کی طرف یا ان کے سر کی طرف. کان رجال یخافون اللہ, تھے کچھ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے, کچھ لوگ اللہ سے ڈرتے تھے. وَيَعْبُدُونَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا, اور وہ اس کی عبادت کرتے تھے صبح و شام. وَيَذْكُرُونَهُ ذِكْرًا كَثِيرًا, اور وہ اس کا ذکر کرتے تھے بہت زیادہ. سر میرا ایک کوشچن ہے اس میں جو ابھی بھائی نے پڑھا ہے. سر یہاں پہ یدخلو کا ہم ترجمہ کریں کہ وہ داخل ہوا, یعنی ماضی میں کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے تو مضارع نا. نہیں, مضارع تو ماضی تو نہیں کر رہے, مضارع ہی ہے یہ, لیکن شیطان نے ایک دروازہ پا لیا جس سے وہ داخل ہو.
ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک یا داخل ہو جائے. جی سر. جی وَكَانُوا يُحِبُّونَ اللَّهَ, اور وہ اللہ سے محبت کرتے تھے. وَكَانَ اللَّهُ يُحِبُّهُمْ, اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ, اور وہ ان کا جواب دیتا. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ وہ یستجیبو, اس کے لیے بھی کانا ماضی استعمال کریں گے, یا کانا کی وجہ سے اس کا ماضی میں ترجمہ جائے گا یستجیبو کا, یا یہ علیحدہ ہو؟ ماضی میں تو نہیں جاتا تھا, میں نے بتایا تھا ماضی استمراری میں جاتا ہے. استمراری میں, جی جی جی. ہاں, تو یہ کانا یحبہم اور یستجیبو دونوں کے ساتھ آئے گا. جی دونوں کے ساتھ, کانا یستجیب لہم. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ, اور وہ ان کا جواب دے رہا تھا یا دیتا تھا. وَكَانَ النَّاسُ يُحِبُّونَ, جواب نہیں ہوگا, قبول کر, قبول کرتے. ہاں اصل میں, چلیں ٹھیک ہے جی. وَكَانَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ, اور تھے لوگ ان سے محبت کرتے. وَيُعَظِّمُونَهُمْ, اور وہ ان کی عزت کرتے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ ذَلِكَ جَيِّدًا, اور شیطان یہ بہت اچھی طرح جانتا تھا. جی. وَقَدْ مَاتَ هَؤُلَاءِ, اور جب یہ لوگ فوت ہو گئے, مر گئے. جی. وَانْتَقَلُوا إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ, اور منتقل ہو گئے اللہ کی رحمت کی طرف. جی. ذَهَبَ الشَّيْطَانُ إِلَى النَّاسِ, شیطان گیا لوگوں کی طرف. وَذَكَرَ هَؤُلَاءِ الرِّجَالَ, اور ذکر کیا ٹھیک ہے, رجالہ, اور لوگوں سے, اور اس نے ذکر کیا ان کا لوگوں سے, ان لوگوں سے. ہاں, ان لوگوں کا ذکر کیا, ان لوگوں. جی ٹھیک ہے. وقال, اور اس نے کہا. ماریہ صاحبہ اس کو آپ دیکھیں, آگے دو لائنیں جو رہ گئی. جی سر. وقال, اور اس نے کہا, کیفا کانا فیکم, کیسا تھا تمہیں, فلان و فلان و فلاں, وہ فلاں فلاں اور فلاں تمہارے اندر کیسے تھے وہ لوگ. قالو, انہوں نے کہا, سبحان اللہ, پاک ہے اللہ, رجال اللہ, اللہ کے بندے تھے. وہ اولیاؤہ, اور اس کے اولیاء تھے, دوست تھے. اولئک, یہ لوگ, اذا دعو, جب وہ دعا کرتے تھے, اجابہم, ان کی دعا قبول کی جاتی تھی. و اذا, اور جب سآلو, وہ سوال کرتے تھے, اعطاہم, ان کو عطا کیا جاتا تھا. اللہ ان کو عطا کرتا تھا. عطا کرتا تھا, جی جی, اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے تھے. سور الصالحین. ٹھیک ہو گیا جی, کافی ہے. باقی ساتھی آج سبق میں نہیں ہیں, کوئی آج خاص وجہ تھی یا آج کا سبق ہوا؟ سر وہ غزالہ اپنی ہوتی ہے ہمارے ساتھ, وہ ان کے بیٹے کی شادی ہے, وہ اس لیے 1-2 ویک سے نہیں آ رہی ہیں, پروبلی شاید نیکسٹ ویک میں بھی نہیں آئیں گی. تو ایک ان کا مجھے پتا ہے, باقی یہ 2 لوگ ہیں, ان کے ایک کی تو بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو وہ اس لیے صرف سن رہی ہے. نہیں, سننے والے تو خیر موجود ہے کہ حکم میں. ٹھیک ہو گیا جی. میرے خیال سے سبق میں ہمارے 5 منٹ باقی ہیں, تو ہم سبق کو یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں. اب 2 بندوں کو بھی بولتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے اگر تو آپ بتا سکتے ہیں, پھر ہم سبق کو ختم کرتے ہیں. سر یہ جو ابواب کا آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو دیکھیے گا, تو یہ جو یہ کہاں سے دیکھیں اس کو, مطلب اچھی اس کی ڈیٹیل سے, اس کو جو آپ نے ہمیں بھیجی ہوئی بک اسی میں سے ہمیں مل جائے گا سب یہ اچھے سے ڈیٹیل سے؟ علامتیں لکھی ہوئی ہیں نا, اس میں علامتیں لکھی ہوئی ہیں, صرف آپ نے ان کی علامتوں کو سمجھنا ہے. ایک دوسرا, ان کے شروع میں ان کی ترتیب لکھی ہوئی ہے کہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. جی ٹھیک ہے, 2 باتیں ہو گئیں. ایک تو جو شروع میں فہرست ہے. جی 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 سر, ایک صرف کبیر اور ایک صرف صغیر, یہ کچھ ٹرمنالوجیز ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہیں ابھی. ابواب بھی کچھ نہ کچھ پہچان ہونے لگی ہے, ہاں, تو لیکن ابھی آپ پوچھیں. دیکھیں, یہ صرف صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی صرف. صغیر کا معنی یہی ہے نا,
जी اور जी कबीर बड़ी सरफ। सरफ सगीर में आपने देखा होगा वो सिर्फ एक एक सीगा लेता है शुरू से। हमने कहा ज़रबा यज़रिबु ज़रबन, नसरा जी यनसुरु नसरन। अब ज़रबा ये सिर्फ माजी का सीगा है, आगे फौरन ही यज़रिबु मुजारे का सीगा आ जाता है। एक 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 सीगा वो सब गिरदानों का लेके शुरू में आता है, ताकि ये याद करने से ऐसा हो कि हमें सारी किरदान का जो खुलासा है ना वो हमें आ जाए और पता चल जाए कौन सी किरदान कहाँ से शुरू होती है। ठीक है, जैसे सरफ जी सगीर में लफ्ज आता है, अमर शुरू होता है तो वहां आता है इजरिब या उनसुर, नहीं आता है तो वहां पे आता है ला तनसुर या ला तजरिब। अब ये हमें ये पता होता है तो वो फौरन हम उसको पढ़ सकते हैं, ये अमर ये है, अमर गायब ये है, अमर नहीं गायब ये है। ठीक है जी, तो ये जी। और सरफ कबीर? सरफ कबीर में चूंकि पूरी किरदान होती है ना, उसमें 14 के 14 सीगे मुकम्मल मौजूद होते हैं। ठीक है, इसलिए जी उसको पूरी जी सरफ, बड़ी सरफ कहा जाता है, बड़ी गिरदान कहा जाता है। सरफ माना फेरना होता है, गिरदान के माना में होता है ये। तो अब उसमें गायब के सीगे हैं, मुखातब के हैं, मुअन्नस के हैं, मुजक्कर के हैं, मुतकल्लिम के हैं, वो सारे सीगे चूंकि मौजूद होते हैं इसलिए इसको मुकम्मल या बड़ी सरफ कहा जाता है, सरफ कबीर कहा जाता है। ये पूरी याद करने के लिए। सरफ जी सगीर जी मैंने सर। आपसे याद करने का भी नहीं कहा, सरफ कबीर आप याद करें। और आगे जो गिरदान हमारी होगी वो मैं लिख के भी भेज दूंगा ताकि सबको ज़हन में रहे। जो आगे अमर आ रहा है हमारे पास, अमर हाजिर है, अमर हाजिर मजहूल है, मारूफ मजहूल, फिर इसी तरह गायब है, मारूफ और मजहूल। सीगे वही हैं, उनको इलादा कर दिया गया। मसलन अमर हाजिर का इस्तेमाल ज्यादा है, गायब का इस्तेमाल कम है। तो उन्हीं सीगों को जो मुजारे के सीगे होते हैं, अमर बनाने के तरीका है वो हमने पहले उसको मेरे मेरे ख्याल से पढ़ा, यानी याद नहीं पड़ रहा मुझे शुरू के सबक में, नहीं तो आगे पढ़ेंगे हम उसको। अमर बनाने का तरीका, वो कायदा जो है वो मैं हाईलाइट करके आपको भेज दूंगा, आप उसको देख लें कि अमर कैसे बन रहा है। उसमें फिर अमर गायब है, गायब के सारे सीगे वो एक जगह जमा हो गए, और मुतकल्लिम के, मुखातब के जितने सीगे हैं चाहे वो मुजक्कर के हैं या मुअन्नस के हैं वो एक जगह जमा हो गए। तो 6 सीगों पर मुश्तमिल अमर हाजिर है, मारूफ और मजहूल। और बकाया जो बच गए हैं 8 सीगे, उन पर वो मुश्तमिल है अमर गायब, मारूफ और मजहूल। ठीक है जी। जी सर। तो आइंदा जो सबक होगा वो अमर का होगा, अमर हाजिर मारूफ और मजहूल, अमर गायब मारूफ और मजहूल। ठीक है जी, फिर हम आइंदा सबक में हम देखेंगे नहीं को, और फिर उसके बाद ये तकरीबन गिरदान हमारी पूरी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी। उसामा साहिब को मैं उसको बना रहा हूँ, आपका सबक है ना जी इसके बाद? जी जी। जी सर। जी ठीक।